دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے قانونی موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کی تعریف کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم نے نیو یارک میں سرکردہ سرمایہ کاروں، بینکاری اور آئی ٹی ماہرین سے ملاقات میں ملک کے معاشی اشاریوں میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ روس کا ایک طیارہ آج ایمور کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 49 افراد سوار تھے۔ اردو کے معروف مصنف اور اعلیٰ سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب کی آج 39ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بین الاقوامی قانون کی پاسداری، خوشحالی کے حصول اور علاقائی امن برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان کے لیے عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر عثمین ڈیون سے گفتگو کرتے ہوئے تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا۔ شہباز شریف نے سندھ طاس معاہدے جیسے اہم بین الاقوامی معاہدے کو نقصان پہنچانے کے بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی روشنی میں پاکستان کے قانونی موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی کی ترجیحات میں تعاون کے لیے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے اسٹریٹجک کردار کو بھی سراہا۔ اس موقع پر عالمی بینک کے علاقائی نائب صدر نے پاکستان کے ساتھ دیرینہ شراکت داری اور معیشت کے اہم شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے عالمی بینک کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی جاری اقتصادی بحالی کو سراہتے ہوئے ملک کو مالیاتی استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے پر حکومت کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات کے آخر میں فریقین نے طویل المدتی ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے آئندہ برسوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا مشترکہ عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سول سروسز کو عسکری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے، سول سروسز اسٹرکچر کی بہتری اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے سفارشات مرتب کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کے سربراہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں سول سروس میں اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ 1 ماہ میں تفصیلی مشاورت کے بعد اصلاحات پر مبنی جامع سفارشات پیش کی جائیں۔ انہوں نے کمیٹی کو میرٹ پر بہترین ٹیلنٹ کی بھرتی اور جدید نظام کے مطابق افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے لاہ عمل بھی سفارشات میں شامل کرنے کی ہدایت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زی رونگ سے آج اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے صدر نے تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی وسیع گنجائش کو اجاگر کیا۔ آصف علی زرداری نے خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان کے عوام بھی اس کی مسلسل حمایت پر اپنے اس آئینی بھائی چین کے ہمیشہ ممنون رہیں گے۔ صدر نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں بھی چین کے کردار کو سراہا اور چینی قیادت اور عوام کی مسلسل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں سرکردہ سرمایہ کاروں، بینکاری اور آئی ٹی کے شعبوں کے ماہرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے 14 سال میں پہلی مرتبہ معیشت میں بہتری، فاضل حسابات جاریہ، مہنگائی میں کمی اور عالمی ایجنسیوں کی طرف سے خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری سمیت مثبت سمت میں گامزن پاکستان کے اقتصادی اشاریوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے زراعت، آئی ٹی، معدنیات، توانائی اور سیاحت سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا عمل ہموار کرنے کے لیے قائم کی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سمیت دیگر اسٹریٹجک اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ نائب وزیر اعظم نے اقتصادی ترقی تیز کرنے میں مالیاتی، بینکاری اور آئی ٹی کے شعبوں کے کردار پر زور دیتے ہوئے فن ٹیک، انفراسٹرکچر، پائیدار قرضوں، ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹل بینکاری میں پاکستان کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعاون میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 20.24% اضافے کے ساتھ 10 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ حال ہی میں پاکستان متحدہ عرب امارات مشترکہ وزارتی کمیشن کے 12ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، غذائی تحفظ، ہوا بازی، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دو طرفہ تجارت اور صنعتی شراکت داری سے پاکستان کا درآمدی بل کم کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں فیصلہ کن فتح میں عوام کی حمایت، بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ طلباء نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرکٹ کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے آج ڈھاکہ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان ممالک میں کرکٹ کو وسعت دینے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے جہاں اس کھیل کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایشین کرکٹ کونسل کے تمام ارکان کا ہدف مقابلے کی فضا کو فروغ دینے کے لیے مضبوط ٹیمیں بنانا اور ایشیا میں اس کھیل کی بنیاد مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے کھیلوں بالخصوص کرکٹ کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے اور امپائرز کی تربیت کے لیے پروگرام شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی اور بنگلہ دیش کے وزیر کھیل آصف محمود کے درمیان آج ڈھاکہ میں ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے فیصلہ کیا کہ کھیلوں کو مزید فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے کرکٹ بورڈز کے درمیان باضابطہ معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ دونوں وزراء نے ہنر کی ترقی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مشترکہ پروگرام شروع کرنے پر بات چیت کی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم اور شمسی توانائی میں اختراعات میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے نادرا کے زیر انتظام پاکستان کے محفوظ شناختی نظام پر روشنی ڈالی۔ بنگلہ دیش کے وزیر آصف محمود نے اس نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک کا ایک وفد جلد ہی اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں اعلیٰ تعلیم بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیمی معیار بہتر بنانے پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ برطانیہ، کوریا اور قازقستان کی متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں نے پنجاب میں کیمپسز کھولنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اجلاس میں سرکاری کالجوں میں کالج مینجمنٹ کونسلز بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ آبی وسائل کے وفاقی وزیر میاں محمد معین وٹو نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے K4 آبی منصوبے، رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور پانی سے متعلق دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ روس کا ایک طیارہ آج ایمور کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 43 مسافروں اور عملے کے 6 ارکان سمیت 49 افراد سوار تھے۔ اردو کے معروف مصنف اور اعلیٰ سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب کی آج 39ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ قدرت اللہ شہاب 1920 میں گلگت میں پیدا ہوئے۔ انہیں اپنی سوانح عمری شہاب نامہ کی وجہ سے شہرت ملی۔
ریڈیو پاکستان سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف مصنف قدرت اللہ شہاب کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 34، کوئٹہ اور پشاور 32، گلگت 22، مری 23، مظفر آباد 33، سری نگر 26، جموں 30 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے قانونی موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کی تعریف کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم نے نیو یارک میں سرکردہ سرمایہ کاروں، بینکاری اور آئی ٹی ماہرین سے ملاقات میں ملک کے معاشی اشاریوں میں بہتری پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔